مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی یہاں موجود ہے، اور حال ہی میں نے ایک نیا کورس بیچلر آف ووکیشنل کورسز شروع کیا گیا جو بالکل جاب اورینٹڈ ہے، جس کی 70% نشستیں کورس کے فوری تکمیل کے بعد وہ ہاسپٹل ہی انہیں جاب مہیا کریں گے۔ تو فیلوشپ ایک اللہ کا احسان ہے، ذریعہ ہے کہ آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ٹاپ 5 بھی جائیں تو آپ دیکھیں یہاں سے اپنی قابلیت ایک پروجیکٹ کے ذریعے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ گھر بیٹھے ویزا لے کر کے جا کر پڑھ کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے۔ پوسٹ ڈاکٹریٹ PhD کے بعد والا کورس پوسٹ ڈاکٹریٹ کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے انڈیویجولی، آپ چاہے جائیں سائنٹسٹ بنیں، آپ چاہیں ٹیچر بنیں یا کچھ اور بھی کریں، جو بھی کریں اپنے بل بوتے پہ کریں۔ ناظرین ویلکم بیک، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم بریک سے پہلے یہ دیکھیں کہ سائنس کی ایک اوور ویو لینے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر ایکسپریمنٹیشن کا کیا رول ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، کوسچننگ کیسا کرنا چاہیے، پیرنٹ جو ہے روزمرہ کی زندگی میں کیمسٹری کے اندر ہو یا سائنس کے اندر ہو کس طرح بچوں کے اندر انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کریں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم جو بچے کیمسٹری کے اندر کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کورسز ہے اور کون سے ایسے یونیورسٹیز ہے یا انسٹیٹیوٹس ہے جو یہ کورسز پرووائڈ کرتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں؟ جی، تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کیمسٹری جب اسکول سے کرتے ہیں تو کیمسٹری کو ایز اے سبجیکٹ بس مارکس گین کرنی ہے یا گیننگ ہے ویسا نہ دیکھیں، بلکہ ہم چاہے پہلی کلاس سے جہاں سے بھی کیمسٹری شروع کریں اس کلاس سے یہ سوچیں کہ اس سبجیکٹ کا کہاں امپلیکیشن ہے، اس سبجیکٹ کی اہمیت کہاں ہے، ان سب کو پڑھتے ہوئے میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ اور پوچھیں ابو میں آج پالیمر سے پلاسٹک پڑھ رہا ہوں، اس کا استعمال کہاں ہے بتائیے آپ۔ تو ہندوستان میں حیدرآباد شہر میں خصوصاً پڑھائی کی جہاں تک آپ نے بات پوچھی، کئی مواقع 10th کے بعد بھی تو بلکہ اسکول ختم ہونے یا ڈگری آنے تک نہ سوچیں، بلکہ پہلے سے ہی وہ صلاحیتوں کو اپنانے کی کوشش کریے، پروجیکٹس کریے چھوٹی سی۔ فار ایگزامپل بھائی میں کھا رہا ہوں یا کوئی غذا لے رہا ہوں تو مجھے فلاں غذا جلد ہضم ہوتی ہے فلاں نہیں ہوتی، تو آپ سوچیں کہ کیوں، حالانکہ دو انسان سیم لے رہے ہیں، کوئی جلد ہضم کرتا ہے کوئی نہیں، تو وہاں سے سوچیں۔ تو وہ جو صلاحیت ہے دیٹ ول ہیلپ اس ٹو اسٹڈی دا سبجیکٹ ان سائنٹیفک وے، ایسے نہیں کہ مطلب بس پڑھ لیا، تو وہاں سے آپ وہ خوبیاں لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو اب آپ رہی بات کہ کیا کیا مواقع ہیں، تو مواقع 10th کے بعد بھی ہے۔ اگر کوئی بچے ہیں کوئی معاشی طور پہ ان کے حالات سازگار نہیں ہیں، وہ اپنا کیریئر وہیں پہ چھوڑ کر کچھ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں اپنے حیدرآباد میں چرلا پلی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف پلاسٹک سائنسز کا ایک ہے، تو وہاں پہ ڈپلوما کورسز ہیں، 3 مہینے کا ڈپلوما دیتے ہیں، ہی کین ارن ڈیسنٹ اماؤنٹ۔ اب اس کے بعد تو پھر آپ کو ڈیسنٹ مین اسٹریم انٹرمیڈیٹ ہے، ڈگری ہے، تو ڈگری کے بعد بھی اگر آپ اچھے پروجیکٹ کریں، آپ دنیا کو شوکاس کریں کہ آپ کی یہ جو پڑھائی جو نالج ہے دس کین بی یوٹیلائز ٹو سالو سم ایشوز اور ایون انڈرسٹینڈ سم ایشوز، تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز سے آپ کو فیلوشپ مل سکتی ہے ماسٹرز کے لیے، ایون بیچلرز کے لیے، اور وہ فیلوشپ آئی ایم شیور اگر آپ ماسٹرز کے بعد بھی جاب کریں گے تو اس سے بہتر ہوگی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو یہ تمام مواقع کو بچوں کو بتاتے بھی جائیں اور ان سے ربط میں رہیں، جو بتا سکیں کہ بھائی اس کے بعد فلاں فیلوشپ کب اپلائی کرنی ہے، کیا اپلائی کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم ہمارے حیدرآباد میں دیکھیں، اگر کیمسٹری کو تعلیم کے تعلق سے اگر کوئی آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں تو کون سے یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹس یہاں پر موجود ہیں؟ اب آپ دیکھیے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہندوستان کی بہترین انسٹیٹیوٹس میں اگر آپ کو کہوں تو حیدرآباد میں موجود ہیں۔ جیسے نمبرنگ رینکنگ جو دی جاتی ہے تو کیمسٹری 1 اور 2 نمبر پہ، 2nd پہ ISC بنگلور کے بعد جو آتا ہے سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد، سینٹرل یونیورسٹی آتی ہے HCU جسے ہم عام زبان میں، اور چھوٹے سے وقت میں کیمسٹری میں بہترین کام کرنے والا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT حیدرآباد ہے، یا پھر CSIR کی 26 لیبارٹریز میں لیڈنگ لیبارٹری میں کہوں، جسے ہمارا لیب پہلے جانتے تھے ریجنل ریسرچ لیبارٹری، آج کل انڈین انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی ہے۔ اور اگر یہ بچے سمجھیں کہ میرا مادری زبان اردو ہے تو مجھے شاید ان انسٹیٹیوٹس میں، تو اس کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی یہاں موجود ہے، جو بچوں کو اپنے مادری زبان میں سائنس کے مختلف شعبوں میں تعلیم دیتی ہے، جیسے ماسٹرز PhD تک کی تعلیم اردو میں ہے موجود،
اور ضروری نہیں ہے کہ صرف اردو میڈیم، کسی بھی میڈیم کے بچے کے لیے MSc ہیں اور PhD اور ریسرچ کے بھی مواقع موجود ہیں، BSc بھی ہے یہاں پہ. اور حال ہی میں نے ایک نیا کورس بیچلر آف ووکیشنل کورسز شروع کیا گیا جو بالکل جاب اورینٹڈ ہے، جس کی 70% نشستیں کورس کے فوری تکمیل کے بعد وہ ہاسپٹل ہی انہیں جاب مہیا کریں گے، پلیسمنٹ ہو جاتا ہے، پلیسمنٹ وہیں پہ ان لوگ کا ہے. تو ایسے کئی چیزیں ہیں، اور جیسے میں CCMB ہے، IICT، کئی چیزیں دوسری ہیں. تو بہت طویل فہرست ہے، اور ان موقع صرف PhD کے بعد نہیں بلکہ ڈگری کے بعد بھی آپ کو ان تمام انسٹیٹیوٹس میں مواقع ہیں. فیلوشپ آپ بول رہے ہیں، تھوڑا جی، کیا چیز ہے؟ فیلوشپ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یا کسی تنظیم یا پھر کوئی آرگنائزیشن کی جانب سے ایک رقم دی جاتی ہے. وہ اس لیے دی جاتی ہے آپ قابل ہیں، آپ کو فلاں جگہ رکھے تو آپ ان کا بھی فائدہ پہنچاؤ گے، آپ بھی خود سیکھیں. تو ایک اسپانسرشپ جیسے کہیں گے. اب ہم بینک کے پیچھے جاتے ہیں، لون کہتے ہیں کہ فلاں لون لیجئے، تو وہ نہیں، بلکہ گورنمنٹ آپ کو پوری پیمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ وہ آپ کی قابلیت کی قدر کرتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہی وہ ہے کہ جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھیں اس سبجیکٹ کو ان ڈیپتھ بیسک کانسیپٹ فرام دا بگننگ کلیئر، اور صرف کلیئر رکھ کے معلومات نہیں حاصل کرنی، اس سبجیکٹ کا کہاں امپلیکیشن ہے، کہاں اس سے مدد لی جاتی ہے. تو جیسے ایک زمانے میں آپ بھی دیکھتے ہیں انٹرویوز میں پہلے پوچھا جاتا تھا آپ کے بارے میں بتائیں. پہلا سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، میں نے پڑھ لیا، آپ بتائیے آپ میری کمپنی کو کس طرح مدد کریں گے. تو اس وقت آپ کو نہ صرف اپنی قابلیت کا اندازہ ہونا چاہیے بلکہ اس کمپنی کو آپ کی قابلیت کہاں استعمال کیا ضرورت ہے اس کی. تو یہ تمام چیزیں تو بچوں کو ان ذہانت کو پہلے سے ہی یہ نہیں سمجھیں کہ ڈگری کے بعد جاب کرنا ہے، اسے سوچیں کہ پہلے ہی سے بنیادی طور پہ انہیں وہیں سے یہ سیکھ کے چلنا ہے کہ یہ نالج کہیں نہ کہیں وہ امپلیمنٹ کرے گا. تو اس طرح تو فیلوشپ میں یہی ہے کہ کئی وقت ہوتا ہماری معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، ہمارے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے. تو فیلوشپ ایک اللہ کا احسان ہے، ذریعہ ہے کہ آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ٹاپ 5 بھی جائیں تو آپ دیکھیں یہاں سے اپنی قابلیت ایک پروجیکٹ کے ذریعے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ گھر بیٹھے ویزا لے کر کے جا کر پڑھ کر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونیٹی. کریئر اپارچونیٹیز کہاں پر، جیسا کہ گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر جو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز بچوں کو ملتے ہیں جو کیمسٹری کے بیک گراؤنڈ سے ہے، اور پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی جو جابز ملتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی. جیسے اگر میں قاعدے سے BSc کروں اور میری قابلیت تمام پریکٹیکلز کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کی، ایسے نہیں جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے کہ بھئی ایک تھوڑا سا وقت دے دیا، ارے وقت خراب ہے بس ریکارڈ لکھ لیجئے، ٹیچر کو بتائیے. ویسے نہیں، کہ پریکٹیکل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس دوران ان تمام چیزوں کو حاصل کریں which will going to give help in obtaining a job. انٹر کے بعد بھی آپ جاب لے سکتے ہیں، ڈگری کے بعد لے سکتے ہیں، لیکن مواقع کم ہیں. تو معلومات سب سے پہلے انٹر ڈگری کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ کیمسٹ، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، وہاں پہ آپ کو نہ صرف PhD، پوسٹ ڈاکٹریٹ، سائنٹسٹ، اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سائنٹسٹ بھی لیتے ہیں. تو ٹریننگ سائنٹسٹ کے لیے BSc کا بھی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سبجیکٹس کو اس انداز سے نہیں پڑھ پاتے جس سے جاب اورینٹیڈ ہو، ہم مارک اورینٹیڈ ہیں. تو اگر ہمارا اچھا خاصا وقت ہے انڈسٹری کو جا کے بتائیں کہ میں BSc ہوں، میری یہ صلاحیت ہے، میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، آپ کی انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے، I thought I can utilize this and make your process better. تو ظاہر سی بات ہے you will think twice. اب ہم ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، نہیں BSc کے بعد تو ڈاگ لیں، کوشش کرتے ہیں MSc کر لیں، پھر کوشش میں رکھتے ہیں کہ PhD کے بعد ہی جاب ہے. تب تک وہاں پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اتنے اوور کوالیفائڈ نہیں لینا چاہ رہے ہیں. تو جو اپرچونیٹیز فرام دا بگننگ فارماسیوٹیکل ہو، کیمسٹری کے اگر آپ میں اسپیسیفک بتاؤں تو بتائیے کوئی ایسی برانچ جہاں پہ کیمسٹری کا استعمال نہ ہو. اگر فرض کیجئے میڈیسن ہے، میڈیسن میں اگر ڈرگ ہی نہ بنے، کیمسٹری نہ ہو تو پھر میڈیسن یا انجینئرنگ ہو، کوالٹی ہو، کوئی بھی چیز. تو مطلب اب ملٹی ڈسپلینری دور ہے. ہم جو بھی سبجیکٹ پڑھیں بہتر انداز سے پڑھیں اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ اس کی کیا. اور اسکولز کو بھی تھوڑی کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ بچوں کو اسکول سے بتائیں کہ ہمارے شہر میں یہ مواقع اس کے بعد ہیں. اور کچھ NGOs کو بھی آگے آنا ہے کہ بھئی آپ ڈگری کر لیں گے. تو اگر میں ایسے کہتے جاؤں تو دیکھیے اب حیدرآباد میں اتنی انڈسٹریز موجود ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد سے لے کے آپ کو PhD تک مواقع ہیں. لیکن اب یہی ہے کہ مواقع حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کوالٹیز ایکوائر کرنی پڑتی ہیں. تو اس کی کوشش میں لگیں تو بہت ہے.
ڈاکٹر صاحب اگر کہ الحمدللہ 2000 کے عرصے میں اپنے مسلم کمیونٹی میں جو ہے نا گریجویشن کرنے کا مطلب گریجویٹ کم سے کم رہنا چاہیے، اس کا شوق پیدا ہوا. پھر ایک 10 سال کی ایک ڈیکیڈ میں ہم دیکھیں تو پی جی لیول تک بھی جو ہے ہم اپنے بچے جانا شروع کر دیں. پوسٹ ڈاک کے بارے میں تھوڑا بتائیے نا. جی، پوسٹ ڈاکٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی جب کرتے ہیں تو آپ کے ایک سپروائزر یا گائیڈ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے، کچھ آپ کو دقت پیش آئی یا کہیں پہ بھی کچھ ہو تو آپ ان کے ساتھ ہیں. پوسٹ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کے بعد والا کورس ہوتا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ یعنی ڈاکٹریٹ کے بعد والا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تصور ہوتا ہے ایک کورس کا کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے انڈیویجولی، آپ چاہے جائیں سائنٹسٹ بنیں، آپ چاہیں ٹیچر بنیں یا کچھ اور بھی کریں، جو بھی کریں اپنے بل بوتے پہ کریں. تو پوسٹ ڈاکٹریٹ کا لزوم یہ ہوتا ہے، اس میں پی ایچ ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گائیڈ نے بتا دیا یہ پروجیکٹ ہے اس پہ کریں، بلکہ یہاں پہ آج کل ماشاءاللہ پی ایچ ڈی میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی طور پہ چنیں، لیکن پوسٹ ڈاکٹریٹ میں آپ کو سجیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ پرٹیکولر ایسپیکٹ پہ مجھے کام کرنی ہے. تو وہاں موقع دیا جاتا ہے اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کا انڈیویجول انفرادی طور پہ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قابل اپنے آپ کو بن جاتے ہیں کہ 30% آپ کو ٹیچنگ ضروری ہوتی ہے، کولیبریشن ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈسٹریز سے کولیبریٹ کرتے ہیں. تو اٹس مچ ایزیئر. تو بدقسمتی سے ایک لمبا پروسیس ہے، کئی وجوہات کی وجہ سے لوگ وہاں تک کم چوز کرتے ہیں، بٹ اٹس ویری ایکسلنٹ. مطلب سے میں ہوں حیدرآباد سے نکل کر کے مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع سوئٹزرلینڈ میں ملا، تو مجھے نہ صرف پڑھنے کا موقع ملا بلکہ خوبصورت نظارے، خوبصورت ملک، تمام چیزیں. تو ایسے کئی چیزیں ہیں. اور جیسے اسٹینفورڈ یونیورسٹی اگر میں کہوں، آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ تو ورلڈ کی صف اول میں 5 اگر میں لے لوں، آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا. تو وہاں جب گیا تو فار مائی نالج ہمبل بیک گراؤنڈ سے زیادہ طلبہ آتے ہیں بنسبت ویل آف. تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسکول ہی سے اپنے سبجیکٹ کو، اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو ملٹی لینگویج مطلب ڈائنامک پرسنالٹی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یونیورسٹی ول آفر دیم. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پیرنٹ سے ہو یا اسکول سے ہو، وہ چاہے کوئی بھی سائنس کرے تو اس صحت کو بیسک سائنس پہ زیادہ ترجیح دیں، اور ان کو ایسے مواقع پرووائڈ کریں یا مہیا کریں جہاں پہ وہ جا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکیں. سائنس کانگریسز ہو گئیں، یا پھر اس سے سب سے بہترین مطلب سائنس فیئرس ہیں جہاں بچے اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں گے. تو اور پیرنٹس کو بھی آنا ہے. میں کئی سائنس فیئر آپ کی مطلب بھی دیکھا، کہیں حیدرآباد میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ باب مشکل کوئی گھر میں جنہیں کام نہیں ہوتا، بھائی آپ بچوں کو جائیے، دیکھیے بچہ سائنٹسٹ جیسے ایکٹ کیا، بھلے ہی چھوٹا پروجیکٹ ہو، اگر آپ اس کے پیچھے آپ اس کو ترجیح دیں. ایسے نہیں پرائز ملا، پرائز از سیکنڈ تھنگ. اگر ایک بچہ موٹیویٹ ہو گیا تو وہ دنیا کے کہیں پہ بھی جا سکتا. ایسے میں ہزاروں مثال دوں گا جو بالکل ہمبل بیک گراؤنڈ سے نکل کر کے ناسا ہو یا پھر ورلڈ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہو یا پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہو، اس جگہ پہ بہترین مقامات پہ ہیں. تو ان کو تھوڑی رہنمائی ٹیچرز کی اور والدین کی ملی. انکریجمنٹ. صاحب آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے اہم گائیڈنس کے لیے ہم آپ کی بےحد مشکور ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ، میری خوش قسمتی ہے. اور میں بھی چاہوں گا کہ مطلب آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرامز کے ذریعے مطلب بچوں کو کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا مہیا کریں جنہیں اسکول سے پتہ چلے کہ اسکول کے بعد کیا کیا مواقع ہیں. شکریہ. ناظرین، آج کی گفتگو میں کچھ اہم باتوں پہ تبصرہ کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو رول ہے ایک کمیونٹی، ایک کنٹری کو ڈیولپ کرنے میں، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو بنیادی لیول پر گھر پر ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایکسپیریمنٹیشنس اینڈ کوشچننگ کے تھرو ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کے اندر بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. دوسری بات، ہم نے اپلیکیشن آف کیمسٹری کے اوپر بھی بات کی. ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں کیمسٹری کہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے. بچے برش کرتے ہیں تو وہ برش سے لے کر پھر جو بہت سارے پروڈکٹس جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کیمسٹری کی جھلک ہمیں ملتی ہے. اور تیسری بات، جو کریئر اپارچونیٹیز ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، بہت زیادہ اپارچونیٹیز اویلیبل ہے. خود حیدرآباد ایک ہب بن چکا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ.